تو اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اہم ترین خبر دیں، افواج پاکستان میں ملٹی ڈومین آپریشنز جنگی محاذ پر کامیابی کی ضمانت ہے۔ افواج پاکستان ملٹی ڈومین آپریشنز کے لیے بھرپور تیاری میں مصروف ہیں۔ تو افواج پاکستان میں ملٹی ڈومین آپریشنز جنگی محاذ پر کامیابی کی ضمانت ہے۔ افواج پاکستان ملٹی ڈومین آپریشنز کے لیے بھرپور تیاری میں مصروف ہیں۔ سائبر اور انفارمیشن آپریشن سے دشمن کی فیصلہ سازی کی صلاحیت مفلوج کر دی جاتی ہے۔ تو سائبر اور انفارمیشن آپریشنز کی مدد سے دشمن کی فیصلہ سازی کی صلاحیت مفلوج کر دی جاتی ہے۔ ملٹی ڈومین آپریشنز میں فضائی، زمینی، سائبر، الیکٹرانک وارفیئر، خود کار نظام اور انفارمیشن کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ انفارمیشن آپریشنز کو بھی مشترکہ حکمت عملی کے تحت دشمن کے خلاف مربوط طور پر جو ان کی فیصلہ سازی کی صلاحیت ہے اسے مفلوج کر دیتا ہے۔ تو افواج پاکستان میں ملٹی ڈومین آپریشنز جنگی محاذ پر کامیابی کی ضمانت۔ افواج پاکستان ملٹی ڈومین آپریشنز کے لیے بھرپور تیاری میں مصروف ہے۔ سائبر اور انفارمیشن آپریشن سے دشمن کی فیصلہ سازی کی صلاحیت مفلوج کر دی جاتی ہے۔ افواج پاکستان کی مشقیں تباہ کن فائر پاور اور انتہائی درست نشانہ بندی کی صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ یہ مناظر، یہ ویجولز آپ دیکھ رہے ہیں، افواج پاکستان کی مشقیں تباہ کن فائر پاور اور انتہائی درست نشانہ بندی کی صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ اس ویجولز میں نظر آ رہا ہے۔ بات کریں گے نمائندہ خصوصی سمیرہ خان نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی سمیرہ خان بتائیے۔ جی بالکل، انہی مناظر کا تعلق اگر آپ یاد کریں ڈی جی آئی ایس پی آر کی بریفنگ جو کہ 10 اور 11 مئی کی درمیانی شب ہوئی تھی، اس میں انہوں نے کھل کر اسی ملٹی ڈومین آپریشن کے حوالے سے بات چیت کی تھی، جس میں پاکستان بحریہ اور پاکستان فضائیہ کے افسران بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ ملٹی ڈومین آپریشن میں فضائی، زمینی، سائبر، الیکٹرانک وارفیئر، خود کار نظام اور انفارمیشن آپس کو مشترکہ حکمت عملی کے تحت دشمن کے خلاف ایک منظم انداز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ فضائی برتری، کثیر المقاصد ڈرونز اور دور تک مار کرنے والے ہتھیاروں کے آپس میں ربط کے استعمال سے دشمن کی نقل و حرکت ناممکن بنا دی جاتی ہے، اور اس کا ثبوت خود بھارتی آرمی کے ایک ہائی آفیشل، جن کا میں نام ابھی یہاں نہیں لینا چاہوں گی، ان کے ابھی جو سابقہ بیانات ہیں اس سے ثابت ہوا کہ ان کو پاکستان کی اسی کیپیبلٹی کا جو خوف ہے وہ اب تک موجود ہے، اور اب وہ جا کر اس کو میڈیا کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں۔ یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس مربوط ساری ملٹی ڈومین آپریشن سے تباہ کن بمباری اور سائبر اور انفارمیشن آپریشن سے دشمن کی فیصلہ سازی کی صلاحیت بھی مفلوج کر دی جاتی ہے۔ یہاں یہ بتاتی چلوں آپ کو کہ پاکستان میں بنائے گئے انڈیجنس ہتھیاروں اور جدید ڈرون دوست ممالک سے خریدے گئے ہتھیاروں کے ساتھ مربوط انداز میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہی مشترکہ جنگ کا بہترین نمونہ ہے، جہاں فضائی اور زمینی طاقت کے ساتھ دشمن کے ڈیفنس کو تہس نہس کیا جاتا ہے، اس کو شیٹر کیا جاتا ہے، اور پاک افواج اس وقت دوسرے دوست ممالک کے ساتھ مل کر یہی مشقیں بھی کنڈکٹ کر رہی ہیں، جس میں جدید ٹیکنالوجی، فائر پاور اور انتہائی پریسیجن کے ساتھ نشانہ بندی کی صلاحیتوں کا ان کو وہاں پر تمام تر مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ یہ مشقیں ان کا سیکیورٹی ذرائع کا بتانا ہے کہ افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ مہارت اور مختلف سروسز کے جو کہ ٹرائی سروسز آف پاکستان ہیں ان کے آپس میں اشتراک کو بھی نمایاں کرتی ہیں۔ جی ٹھیک ہے سمیرہ، ساتھ ہی رہے گا۔ تجزیہ کار سید محمد علی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ محمد علی صاحب سما کو وقت دینے کے لیے۔ افواج پاکستان ملٹی ڈومین آپریشنز جنگی محاذ پر کامیابی کی ضمانت ہے اور ابھی بھی اس کی تیاریوں میں مصروف ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جس طرح دیکھیں ابھی آپ کی نمائندہ نے بہت تفصیلی اس کا احاطہ کیا، میں اس کو اس طرح ایکسپلین کرتا ہوں کہ پاک فوج ایسا کیوں کر رہی ہے اور کیسے کر رہی ہے۔ دیکھیں پاکستان کو اس وقت 3-4 بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ جو ہمارا تھریٹ پرسپشن ہے اس میں بھارت کی جانب سے فضائی اور زمینی جو جارحیت ہے اس کے بھی خطرے کے حوالے سے ہماری پیش بندی کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ جانتے ہیں کہ انفارمیشن وارفیئر بھی ایک حقیقت ہے جس میں پاکستان کے عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ اب دہشت گرد بھی جو ہیں وہ بھی چھوٹے ڈرونز وغیرہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو ان چاروں جو نوعیت کے تھریٹس ہیں اس سے عہدہ برا ہونے کے لیے پاک فوج نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں ایک بڑی ہمہ جہت ایک حکمت عملی ڈیولپ کی ہے، جو کہ ایک نئی ڈاکٹرن ہے، ایک نیا کانسیپٹ اور نیا نظریہ ہے وارفیئر کے حوالے سے، تاکہ پاکستان جو ہے نہ صرف روایتی اعتبار سے بلکہ غیر روایتی جو خطرات ہیں، چاہے وہ سائبر کی ڈومین میں ہو، چاہے وہ انفارمیشن کی ڈومین میں ہو، چاہے وہ الیکٹرانک وارفیئر کی ڈومین میں ہو، چاہے وہ ڈرون وارفیئر کی ڈومین میں ہو، ان سب پہ بھرپور دسترس اور مہارت حاصل کر چکا ہے، جس کا عملی نمونہ آپ نے پچھلے سال مئی میں بھارت کے خلاف دیکھا، اور اس نے کمپلیٹلی
हैरान और परेशान कर दिया भारतीय लीडरशिप को कि जिस अंदाज में इस नज़रिए को हमने अप्लाई किया, जिसमें तमाम एयरफोर्स, आर्मी, नेवी की सिनर्जी और इंटर ऑपरेबिलिटी भी थी, बहुत फ्लॉलेस हाईएस्ट लेवल पे स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग भी थी, और साथ ही साथ निचली सतह पे ट्रेनिंग का निज़ाम और जो ऑपरेशन थे उसमें बहुत स्मूथ और फ्लॉलेस कोऑर्डिनेशन भी थी। तो मैं समझता हूँ इसी बुनियाद पे ये जो कोऑर्डिनेशन है तीनों अफवाज के दरमियान और काइनेटिक और नॉन काइनेटिक एलिमेंट्स के दरमियान जो सिनर्जी है, और साथ ही साथ हमारी जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, जो कि अब खास तौर पे अब चूंकि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो ओहदा मार्ज़ वजूद में आया है, उसके तहत आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये जो कोऑर्डिनेशन, एफिशिएंसी और प्लानिंग है उसमें मजीद बेहतरी आएगी, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है हर किस्म की हर डोमेन, चाहे रवायती हो, तस्वीराती हो, सब कन्वेंशनल हो, इंफॉर्मेशन हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो, ड्रोन्स हो, हर किस्म के खतरे से न सिर्फ पूरी तरह निपटने की सलाहियत रखता है, बल्कि आइंदा अगर किसी भी दुश्मन को कोई गलतफहमी हुई तो उसको माजी के मुकाबले में कहीं ज्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। और मोहम्मद अली साहब, जैसे कि सुमेरा साहिबा भी कह रही थी कि यकीनी तौर पर ये जो मशक़ें हैं ये पाक अफवाज की जो पेशा वराना सलाहियतें हैं उनका मज़र है। आप क्या समझते हैं बिलखुसूस इन मशक़ों की जिनकी हम बात करें, डेटरेंस के तनाजुर में मोहम्मद अली साहब ये किस तरह से मौसर है? देखिए जी, ना सिर्फ डेटरेंस के लिए ये मौजू हैं, बल्कि ये इस बात का अमली सबूत है कि हाईएस्ट लेवल पर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग हो, ऑपरेशनल प्लानिंग हो, फोर्स पोस्चर हो, ट्रेनिंग हो, रेडीनेस हो, इन तमाम एस्पेक्ट्स ऑफ वॉरफेयर जो है उसके ऊपर पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में बदलते हुए आलमी और इलाकाई हालात के मुताबिक नजरसानी की है, और तमाम जो नए चैलेंजेस हैं वो चाहे काइनेटिक डोमेन में हो, चाहे नॉन काइनेटिक डोमेन में हो, चाहे इंफॉर्मेशन डोमेन में हो, चाहे ड्रोन वॉरफेयर हो, चाहे मिसाइल वॉरफेयर हो, चाहे साइबर वॉरफेयर हो, चाहे कन्वेंशनल वॉरफेयर हो, चाहे एयर पावर हो, हर डोमेन के लिहाज से ना सिर्फ हमने अपने ट्रेनिंग का निज़ाम बहुत ज़्यादा बेहतर और जदीद बनाया है, बल्कि उसका अमली इजहार और मुजाहरा आपने कामयाबी से पिछले साल मई में देखा भारत के खिलाफ, और साथ ही साथ इस साल, बल्कि पिछले साल आपने देखा कि हमने जितनी बड़ी कामयाबी दहशतगर्दी के खिलाफ हासिल की, तकरीबन 2600 करीब जो दहशतगर्दों को भी हमने जहन्नुम हासिल किया, उसमें भी इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में भी ड्रोन का इस्तेमाल, इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल, उसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल, उसमें इन तमाम चीज़ों का जो इस्तेमाल है उसने हमारी कामयाबी में बड़ा नुमायां किरदार अदा किया है। और मैं समझता हूँ इसका क्रेडिट जो है इस वक्त हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को खुसूसी तौर पे देना ज़रूरी इसलिए है कि उन्हीं की ज़ेर निगरानी न सिर्फ तीनों हमारी जो अफवाज हैं उनके दरमियान भी कोऑर्डिनेशन बेहतर हुई है, बल्कि साथ ही साथ सिविलियन और